وہ حسین اس جوہری کا نام ہے جو کنکڑ اور پتھر اکٹھا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ جواہرات دیکھ رہا تھا۔ بلکہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، شہدائے کربلا اس کائنات کے نچوڑ کا نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہ کہیں حسین ابن علی کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ اگرچہ بعض لوگ الفاظ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول کو ملے، نہ میرے باپ علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ یقیناً مفہوم یہی ہے، کیونکہ امام نے اپنے اصحاب کا وہ مقام اور وہ رتبہ اور وہ مرتبہ بیان کر دیا ہے، تاریخ جس کے اوپر فخر کرتی رہے۔ یہ جملہ کہیں تو غلط اور مبالغہ نہ ہوگا کہ شہدائے کربلا وہ اصحاب حسینی تھے کہ ان سے پہلے نہ زمین نے ایسے اصحاب کا بوجھ اٹھایا، نہ آسمان نے سایہ کیا، نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ چشم فلک نے دیکھا۔ یہ وہ اصحاب ہیں۔ یہاں پر ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ کوئی مسلمان ماں کی آغوش میں آنکھ کھولے، مسلمان صلب سے پیدا ہو، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ یہاں پر ایمان ولادت کے ساتھ میں نہیں دیکھا گیا، نہیں۔ سرکار سید الشہداء کے اصحاب میں ایسے افراد بھی تھے کہ جو چند لمحے پہلے، چند روز قبل ایمان لے آئے اور اسلام قبول کیا، لیکن کس مقام کے اوپر فائز ہو گئے۔ اگر انقلاب حسینی کی سرعت کو دیکھنا ہے، تیزی کو دیکھنا ہے کہ امام حسین کیسے کسی وجود میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کے اصحاب، جو کہ موازنہ ہم کر رہے ہیں، امتیاز بیان کر رہے ہیں شہدائے کربلا کا، کتنے ہیں کہ جو کتنے سال پیغمبر اکرم کے ساتھ رہے، ابتدائے اظہار اسلام سے لے کر کے، اعلان بعثت سے لے کر کے، اعلان نبوت سے لے کر کے، اور پیغمبر اکرم کی وفات تک کتنے ایسے تھے جو ساتھ میں رہے لیکن اس مقام تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن انہی شہداء میں سے مثلا جناب وہب کلبی ایک جوان انسان ہے، ابھی تازہ عنفوان شباب ہے، ایک مسیحی ہے، عیسائی کرسچن ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کسی بستی سے شادی کر کے اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کے، ایک نو عروس کو لے کر کے کوفے کی جانب سفر رواں دواں ہے۔ امام حسین سے ملاقات ہوئی، امام سے گفتگو ہوئی، چند لمحہ گفتگو ہوئی ہے، وہب کلبی کے وجود میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا ہے کہ کہاں مسیحیت کو بہت دور چھوڑا اور دامن اسلام میں آ گیا۔ ماں نے بھی اسلام قبول کیا، زوجہ نے بھی قبول۔ تاریخ کہتی ہے 17 دن ہوئے تھے شادی کو اور ابھی اپنے وطن پہنچے نہیں تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نہیں، جملہ بدل کے میں کہہ دوں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک دن پہلے کی گفتگو میں نے جو جملہ کہا، کیا وہ حسین اس جوہری کا نام ہے جو کنکڑ اور پتھر اکٹھا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ جواہرات دیکھ رہا تھا۔ بلکہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، شہدائے کربلا اس کائنات کے نچوڑ کا نام ہے۔ عرض کروں، ابو تراب کے لال نے جب کائنات کا جگر نچوڑا ہے تو 72 قطرے گرے ہیں، یعنی وہ لال و جواہرات حسین چن کے لا رہے تھے، چاہے وہ یہودیت میں ہو، چاہے وہ مسیحیت میں ہو، چاہے وہ کہیں اور ہو، لیکن حسین کی نظر انتخاب اگر کسی پر پڑی تو اس کو چن لیا اور لے لیا اور اپنے ساتھ لے کے آئے۔ اے وہب تمہارا مقام وہ نہیں ہے، اے وہب تمہارا مقام یہ ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب آیا کہ ماں اصرار کر رہی ہے، اے فرزند زہرا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اجازت دے دیجئے تاکہ آپ کے اوپر جان نچھاور کر دے۔ ذرا سوچئے کہ اس جوانی میں، اس بھری جوانی میں وہ جذبہ شہادت، ماں کا وہ اصرار، یہ اتنا عمیق اور اتنا گہرا ایمان کہاں سے پیدا ہو گیا وہب کے اندر۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اگر کربلائی بننا ہے، اگر حسینی بننا ہے، اگر فرش عزا بچھانا ہے، اگر لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو وہب کے طریقے سے کہیں لبیک یا حسین۔ اگر حسین کی نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں کہ اے میرے مولا آپ ظہور کیجئے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، تو وہب کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنے دل میں جذبہ رکھتے ہیں تو پھر پروردگار ہمیں وہب کے ساتھ محشور کرے گا۔ ہمارا سلام ہو
وفاداری کا سلام ہو، انسانیت کا سلام ہو۔ اے وہب، تمہاری وفا پر، تمہاری دلیری پر، تمہاری جانبازی پر، تمہارے شباب کے اوپر، تمہاری حق پرستی کے اوپر ہمارا سلام ہو، تمہاری تربت پاک پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔